السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ شب قدر کب ہے اور اس کی کتنی فضیلت کیوں ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس رات کو ہم تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ شب قدر کا علم پہلے یہ عطا کیا گیا ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رمضان کی تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان طاق راتوں کے اندر عبادت کرے۔ شب قدر کی 21ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، 23 رات کو بھی ہو سکتی ہے، 25 رات کو بھی ہو سکتی ہے، یا 27ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، 29 رات کو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا لیا ہے۔ تاکہ اسے چھپایا اس لیے ہے کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سی رات شب قدر ہے تو پھر زیادہ تر لوگ صرف اسی رات کو عبادت کرتے، باقی راتوں میں غافل ہو جاتے۔ یہ رات کتنی بڑی قدر ہے، یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک انسان 1000 مہینے عبادت کرے، ایک انسان شب قدر کو عبادت کرے، یہ شب قدر والے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کے بارے میں فرمائیں کہ شب قدر میں رمضان میں ہے، تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور یہی بتایا کہ جس آدمی میں شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، عبادت کی، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ رات صرف 27ویں رات کو ہوتی ہے، لیکن یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں، 21ویں رات کو بھی عبادت کریں، 23ویں رات کو بھی عبادت کریں، 25ویں رات کو بھی عبادت کریں، 27ویں رات کو بھی عبادت کریں، 29ویں رات کو بھی عبادت کریں۔ کسی نہ کسی رات ہمیں ملے گی اور ہمیں اس کا ثواب، ان راتوں کی قدر کریں، عبادت میں گزاریں، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ چند ہی تو راتیں ہیں، یہ گزر جائیں گی، لیکن ان کا ثواب ہمیشہ رہے گا۔ تو شب قدر کو تلاش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور سبھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔